بے شک یہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب میں ہے، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو مطہر پاک صاف ہیں، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو کیا تم اس حدیث کے ساتھ بے پرواہی برتتے ہو؟ یعنی قرآن کو کہا گیا حدیث کہ کیا تم اس حدیث کے ساتھ بے پرواہی برتتے ہو؟ تو مکنون کا مطلب ہے حفاظت سے رکھا ہوا، کتاب مکنون حفاظت سے رکھی ہوئی کتاب۔ یہ لوح محفوظ کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، لوح محفوظ والی آیات علیحدہ ہیں، یہ ادھر زمین پہ۔ اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فِی کتاب مکنون۔ اور وہ جو پہلے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو پوری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے قرآن کے لکھنے کی، اور وہ قرآن نے خود بیان کی ہوئی ہے کہ یہ قرآن کس طرح لکھا گیا۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو جو سائنٹیفک اس میں پروف ہے، میتھمیٹیکل سائنٹیفک پروف جو قرآن کے اندر ہی موجود ہے، کہ اگر یہ کسی صحابی نے لکھا ہوتا تو پھر وہ ثبوت ناموجود ہوتا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی ایسی ارینجمنٹ کر سکتا ہے، ایسا سیکوینس کر سکتا ہے کہ جس سے وہ ثبوت برقرار رہے یا وہ ثبوت انکارپوریٹ ہو جائے کتاب کے اندر، کتاب کے سیکوینس میں۔ ورنہ گراف کی نالج تو نہ حضرت ابو بکر کو تھی نہ حضرت علی کو تھی۔ گراف کی نالج تو آ کے 18-19 سینچری میں ڈسکور ہوا ہے گراف، اور گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا جو ہے وہ 18-19 سینچری کی ایجاد ہے۔ اور پورے 35,000 شیعہ روایات میں اور 10,000 سنی روایات میں ایک روایت بھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گرافک ریپرزنٹیشن جو ہے یہ قرآن کے اندر انکارپوریٹڈ ہے۔ یہ 20th سینچری کی ڈسکوری ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ کسی اور نے اکٹھا کیا ہوتا تو پھر یہ گراف نہ بنتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ نے ایسی ارینجمنٹ کروائی، اور ظاہری بات ہے کہ وحی کے ذریعے ہوئی۔ اور اس کے حوالے سے روایت بھی موجود ہے کہ حضور ختم مرتبت کہتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے اس طریقے کی ارینجمنٹ کروا رہا تھا کہ یہ گراف جو ہے بنے، اور آنے والے وقتوں میں یہ ایک اس چیز کا پروف ہو کہ اس کو صحابہ نے اکٹھا نہیں کیا بلکہ حضور ختم مرتبت خود اکٹھا کر کے گئے تھے۔ اور اس حوالے سے متفق علیہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور ختم مرتبت کی جو حدیث ہے کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ یہ اہل سنت کی جو روایت ہے وہ قرآن اور سنت کی ہے، اور اہل تشیع کہتے ہیں قرآن اور میری اطرت، قرآن نہیں، کتاب اللہ۔ تو حدیث کے الفاظ میں کتاب اللہ و سنتی، اور ادھر ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ تو اطرت اور سنت میں تو یہاں تو ڈیفرنس ہے دونوں فرقوں کا، لیکن کتاب اللہ دونوں میں سیم ہے۔ تو اس لحاظ سے کتاب اللہ متفق علیہ ہے۔ تو جب کتاب موجود ہی نہیں تھی تو حضور ختم مرتبت کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں؟ کتاب کا تو مطلب ہی ہے لکھا ہوا۔ تو اگر لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں تھی تو وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں؟ تو یہ حدیث بھی اس کو ثابت کرتی ہے۔ پھر وہ روایت جو میں نے کوٹ کی کہ حضور ختم مرتبت خود بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور ختم مرتبت کے دور میں ہی یہ اکٹھا کیا گیا تھا قرآن۔ اور پھر تقریباً روایات میں 19 صحیفوں کا ذکر ہے جو مختلف صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اکٹھے کیے۔ تو جب رسول کے دور میں کام ہوا ہی نہیں تو وہ کہاں سے صحیفے بن گئے؟ تو بعد میں یہ ایرانیوں نے قرآن کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے اس قسم کی روایات بنائیں،
اور یہ سنیوں کی جتنی بھی روایات کی کتابیں ہیں وہ بھی، یعنی حدیث کی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، اور شیعوں کی بھی حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، 4 ان کی ہیں، ان کی صحائح 4 ہیں، اور سنیوں کی صحائح 6 ہیں۔ یہ 10 کی 10 کتابیں، ان کے لکھنے والے جو ہے وہ ایرانی تھے۔ اچھا، ائمہ اہل بیت سارے پڑھے لکھے تھے، ایک نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی حدیثیں لکھ دیں یا حدیثیں لکھوائیں، اور 12 گزرے ہیں حضرت علی سے لے کے امام مہدی تک، ایک امام نے بھی یہ کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور یہ حدیث سے ثقلین جو ہے کہ جی میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ذمہ دار تھے دین کے، لیکن انہوں نے کہا چلو خیر ہے، ایرانی آئیں گے تو وہ لکھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے تکلیف کرنے کی۔ انہوں نے بھی روایتیں نہیں لکھوائیں، اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھوائیں، انہوں نے بھی کہا چلو ایرانی آئیں گے تو وہ لکھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف کرنے کی۔ اور جو 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ حدیث اکٹھی کی تھیں یا فلاں صحابی نے اکٹھی کی تھیں، وہ بھی ایک روایت ہی، آن گراؤنڈ وہ صحیفے کہیں بھی موجود نہیں ہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے اپوزٹ روایات بھی موجود ہیں کہ جی حضرت عمر کوڑے مارا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول کے دور میں بھی یا خلافت راشدہ کے دور میں بھی بیان کرتے تھے اس طرح حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر مجھے کوڑے مارتا اگر میں یہ کام کرتا تو مطلب دونوں طرح کی روایتیں، اپوزٹ بھی وہ بھی روایتیں ہیں۔ آن گراؤنڈ حضرت ابو ہریرہ کی جو کلیکشن ہے وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ جو ہمیں ملتی ہے کلیکشن وہ ساری 300 سال کے بعد والی کلیکشنز ہمیں ملتی ہیں، باقی اس سے پہلے حدیث کی کلیکشنز کوئی نہیں ملتی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ ہاں جی اس طرح ایک تھی، لیکن اس سے پہلے کی نہیں ملتی۔ جبکہ قرآن کے نسخے جو ہیں ہمیں حضور ختمی مرتبت کے دور تک کے ملتے ہیں، اور جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ اس وقت انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی جو کاربن ڈیٹنگ کی گئی ہے تو ہماری جو حضور ختمی مرتبت کی ڈیٹ آف برتھ تاریخ سے پتہ چلتی ہے، اس سے بھی کوئی 8-10 سال پیچھے وہ کاربن ڈیٹنگ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو حضور ختمی مرتبت کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے اس میں بھی غلطی ہے، کیونکہ وہ تو سائنٹیفک پروسیس ہے کاربن ڈیٹنگ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی جو ہے جو ڈیٹ ہمیں پتہ ہے اس میں 8-10 سال کی غلطی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اپنی تدوین کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے حضور ختمی مرتبت کے دور میں اکٹھا کیا گیا تھا اور وحی کی روشنی میں اکٹھا ہوا تھا، اسی لیے اس کے اندر وہ گرافیکل ریپریزنٹیشن جو ایک سائنٹیفک پروسیس ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر یہ کسی صحابی نے اکٹھا کیا ہوتا تو پھر اس کے اندر یہ گراف نہ ہوتا، کیونکہ لا آف چانس کے تحت جو ہے 1p میں ایک چانس ہو سکتا ہے، آرگنائز چانس، اور 1p کی رقم جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ ایک کے بعد آپ جب 30 زیروز لگاتے ہیں تو یعنی اتنے سالوں تک اگر کوئی ایفرٹ کرتا رہے ہے وائل، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی اس طرح کی ارینجمنٹ بن جائے، ورنہ نہیں بن سکتی۔ تو پوری تفصیل سورہ قیامت یعنی 75واں سورہ، آیات 16 تا 19، سورہ طور 52 سورہ، آیات 1 تا 4، سورہ عبسہ 80 سورہ، آیات 11 تا 16، اور سورہ واقعہ 56 سورہ، آیات 77 تا 81 میں پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو روایات میں کہا گیا ہے کہ جی وہ ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا، پتوں پہ، کاغذوں پہ، قرآن نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ جھلی پہ لکھا گیا تھا، جو پیپر نما جھلی اس وقت موجود ہوتی تھی، یعنی اس دور کا جو پیپر تھا اس پیپر پر ہی لکھا گیا ہے۔
اور یہ روایات بالکل غلط ہیں کہ جی حضرت ابو بکر نے اکٹھا کیا تھا یا حضرت علی نے اکٹھا کیا تھا. اور اس سے تو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک حضور ختمی مرتبت سے زیادہ ذمہ دار تھے اور ان کو زیادہ احساس تھا، اور حضور ختمی مرتبت کو احساس نہیں تھا. اور اسی طرح حضرت ابو بکر کو زیادہ احساس تھا اور حضور ختمی مرتبت کو زیادہ احساس نہیں تھا. تو یہ کہانیاں بنائی گئی ہیں قرآن کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے. اب آتے ہیں بخاری کی جو روایت ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یعنی یہ پہلے میں روایت پڑھتا ہوں. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے، انہوں نے ابراہیم بن سعد سے، ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے عبید بن سباق سے، انہوں نے زید بن ثابت سے، انہوں نے کہا کہ جب یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی مسلمان مارے گئے، 700 صحابہ شہید ہوئے، تو ابو بکر صدیق نے مجھے بلوا بھیجا. میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی وہاں بیٹھے ہیں. ابو بکر نے کہا، عمر میرے پاس آئے اور کہنے لگے یمامہ کی لڑائی میں قرآن کے قاری بہت مارے گئے ہیں، میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو اسی طرح لڑائیوں میں قاری مارے جائیں اور بہت سا قرآن جو اس وقت تک سینوں میں تھا ہاتھ سے جاتا رہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو اکٹھا کرنے کو حکم دے دیجئے. اس وقت میں نے عمر سے کہا، یہ تو بتاؤ کہ جو کام آن حضرت نے نہیں کیا وہ تم کیسے کرو گے؟ یعنی یہ ایک لمبی روایت ہے، بیچ میں نے باقی تفصیل چھوڑ دی ہے. آگے لکھا ہے کہ جی زید بن ثابت کہتے ہیں، ابو بکر نے کہا تو ایک جوان عقل مند آدمی ہے، ہم کو تیرا اعتبار بھی ہے اور تو آن حضرت کے زمانے میں وہی بھی لکھا کرتا تھا، قرآن سے خوب واقف ہے. ایسا کر، قرآن کی تلاش کر، اس کو اکٹھا کر. یعنی حضرت ابو بکر کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ قرآن کدھر اور کیا کہاں پہ ہے. اور اسی طرح نہ حضرت عمر کو پتہ تھا نہ حضرت ابو بکر کو پتہ تھا. میں نے قرآن کی تلاش شروع کی، یہ حضرت زید فرما رہے ہیں، تو کہیں کھجور کی چھڑیوں پر، اب دیکھیں ذرا، کھجور کی چھڑیوں پر، کہیں باریک پتلے پتھروں پر، کہیں ٹھیکروں پر لکھا ہوا پایا. یعنی کتنی بے وقت طریقے سے، جیسے ہوتا ہے نا موسٹ یوز لیس چیز جو ہوتی ہے اس کو آپ اس قسم کی چیزوں پہ لکھتے ہیں نا. حضور ختمی مرتبت اپنے لیٹر تو وہ لکھتے تھے کاغذ کے اوپر، تو قرآن کو کیسے وہ ٹھیکروں پہ لکھ سکتے تھے؟ اور ان کے لیٹر آج بھی ہسٹری میں موجود ہیں، ان کی کاپیاں بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کاغذ تو تھا کسی قسم کا جس سے لکھائی کا کام لیا جاتا تھا، اور حضور ختمی مرتبت نے اپنے سارے لیٹرز اس پر لکھوائے ہیں. اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ٹھیکریوں پر اور چھڑیوں پر اور ہڈیوں پر لکھوا کے نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح جا بجا پڑا ہوا تھا. اور اتنی بے وقت چیز سمجھی گئی تھی اس کو، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی پائی. یعنی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ آخر سورہ تک. پھر یہ مصحف جو زید بن ثابت نے مرتب کیا ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے پاس رہا. اس کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا. حضرت عثمان نے ان کو منگوا کر اس کی نقلیں تیار کر کے تمام ملکوں میں بھیجیں. یہ جی مکتبہ رحمانیہ لاہور کی پبلش شدہ بخاری شریف جلد دوم صفحہ 1091-92 میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، جو چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اب آئیں اس روایت کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی بات کہ یہ روایت تاریخی ہے، یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، لہذا امام بخاری نے اس کو حدیث کی کتاب میں کیوں لکھا؟ کیا ان کو حدیث اور تاریخی روایت کے فرق کا پتہ نہیں تھا؟ نمبر 2، جس آیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی آخری آیت، تو یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیت ہے ہی نہیں، بلکہ آخری سے پہلے والی یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. تو امام بخاری کو یہ نہیں تھا پتہ کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت نہیں ہے، اور نہ صحابیوں کو پتہ تھا کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت نہیں ہے.
یعنی حضرت زید کو بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ آخری آیت نہیں ہے۔ تیسری بات، کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن کا کچھ علم نہ تھا؟ صرف حضرت زید کو ہی علم تھا؟ یعنی یہ جلیل القدر صحابہ بھی تو موجود تھے نا، عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، ان کو ککھ پتہ نہیں تھا۔ چوتھی بات، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو بڑی لاپرواہی سے لکھا جاتا تھا، کھجور کی چھڑیوں پر، باریک پتھروں پر، ہڈیوں پر، اور یہ چیزیں معلوم نہیں کہاں کہاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے حوالے سے انتہائی غفلت، لاپرواہی اور غیر ذمہ داری والا رویہ نعوذ باللہ من ذالک حضور ختمی مرتبت کے دور میں رہا۔ نہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی پرواہ تھی، اور نہ صحابہ کرام کو۔ پانچویں بات، یہ روایت 3-4 صدیوں کے بعد ظہور میں آتی ہے، جبکہ قرآن پہلے سے مرتب چلا آ رہا تھا۔ قرآن کے مطابق آپ دیکھیں تو قرآن بڑے واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ قرآن فی رق منشور میں لکھا جاتا تھا، اور محترم اور پاک لکھنے والے اسے لکھتے تھے۔ پھر ان رق منشور کو صحف مطہرہ میں لکھ کر مرفوعۃ اونچی جگہ پر رکھا جاتا تھا، اور آخر میں اس کو کتاب مکنون کی صورت دے دی گئی تھی۔ لہذا بخاری کی روایت بالکل غلط ہے اور قرآن کے اپنے بیان کے خلاف ہے۔ بخاری کی یہ روایت صرف قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش ہے۔ بخاری جلد دوم صفحہ 1097 پر مصحف عائشہ کا ذکر ہے، صفحہ 1099 پر مصحف عبداللہ بن مسعود کا بھی ذکر ہے۔ بخاری صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن تو جمع ہوا ہی نہ تھا، تو رسول کے دور میں تو یہ مصحف عائشہ اور مصحف عبداللہ بن مسعود کہاں سے آ گئے؟ ابن ابی داؤد نے سند حسن کے ساتھ محمد بن کعب القرظی سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں 5 انصاری صحابیوں نے قرآن کو جمع کیا تھا: معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابی بن کعب، ابو درداء اور ابو ایوب انصاری۔ بہقی نے کتاب المدخل میں ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں 4 شخصوں نے بلا کسی اختلاف کے قرآن کو جمع کیا تھا: معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو زید، اور 3 شخصوں میں سے 2 کی بابت اختلاف کیا گیا ہے، یعنی ابو درداء اور عثمان رضی اللہ عنہ، یا کہا گیا ہے کہ عثمان اور تمیم الداری۔ اسی طرح بہقی اور ابن ابی داؤد دونوں نے شعبی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ کے عہد میں 6 شخصوں نے قرآن کو جمع کیا تھا: ابی، زید، معاذ، ابو درداء، سعید بن عبید، ابو زید اور مجمع بن جاریہ۔ یہ صفحہ 186 جلد اول الاتقان فی علوم القرآن از جلال الدین سیوطی سے یہ روایت آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو ان 5 روایات، جن میں سے 2 بخاری شریف کی اور 3 الاتقان کی ہیں، ان کے مطابق 12 مصاحف حضور ختمی مرتبت کے دور میں لکھے جا چکے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا بالکل غلط ہے۔ اگر حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوتا تو یہ 12 مصاحف کا جو ذکر دوسری روایات میں ملتا ہے، یہ کیا تھے؟ یہ نظریہ صرف قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے۔ اب آئیں ترتیب کے حوالے سے بھی 1-2 روایات دیکھ لیتے ہیں۔ ابن الحصار کا قول ہے کہ سورتوں کی ترتیب اور آیتوں کا ان کی جگہوں میں رکھنا محض وحی کے ذریعے عمل میں آیا ہے۔ رسول اللہ خود ہی فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں موقع میں رکھو، اور اس ترتیب کا یقین رسول اللہ کی تلاوت کی نسبت متواتر نقل کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، اور اس بات سے بھی کہ صحابہ نے مصحف میں اسے یوں ہی رکھنے پر اجماع کیا۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ روایت بھی تو موجود ہے، اس کو کیوں نہیں سامنے پیش کرتے؟ تو جب حضور ختمی مرتبت نے ترتیب بھی بتائی ہے تو پھر جمع اور کرنا کیا ہوتا ہے؟
ابو بکر بن الانباری کا قول ہے خداوند پاک نے قرآن کو تمام تر آسمان دنیا پر نازل فرمایا، چنانچہ سورہ کا نزول کسی نئی بات کے پیش آنے پر اور آیت کا نزول کسی دریافت کرنے والے کے جواب میں ہوتا تھا، اور جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اور سورہ کے موضع سے آگاہ بنا دیتے تھے۔ اس لیے صورتوں کا اتساق بھی آیتوں اور حروف کے اتساق کی طرح سب کچھ نبی اکرم کی جانب سے ہے۔ یہ روایت بھی تو موجود ہے کہ جی یہ سب کچھ حضور ختم مرتبت نے خود کیا ہے۔ ابو جعفر النحاس کہتا ہے قول مختار یہ ہے کہ اس ترتیب پر صورتوں کی تالیف رسول اللہ نے فرمائی ہے، جس پر واصلہ کی حدیث آتیت مکان السورات السبع الطوال دلالت کر رہی ہے، لہذا یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن کی ترتیب رسول اللہ سے ہی ماخوذ ہے اور انہی کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اور مصحف میں قرآن کو اسی ایک طریقہ پر جمع کیا ہے کیونکہ یہ حدیث تالیف قرآن کی بابت خاص رسول اللہ کے الفاظ پیش کرتی ہے۔ ابن الحصار کا قول ہے کہ صورتوں کو ترتیب اور آیتوں کا ان کی جگہوں پر رکھا جانا صرف وحی کے ذریعے انجام پایا تھا۔ الاتقان جلد اول صفحہ 168۔ باقی پارٹ 3 میں انشاءاللہ۔